السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد خان نیچروپیتھک، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور صحت یافتہ ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ اسی شیطان کے بارے میں بات کرتے ہیں جو وہ مرزا صاحب کو دیکھو کیسے، یعنی جو بولنے کا جو اس کا طریقہ ہے نا، اس کا جو لہجہ ہے، اس کا جو اخلاق ہے، دیکھو کتنا گندا ہے اس کا۔ وہ حرام زادوں سے ایسے مطلب حرام زادہ کر کے وہ بات کر رہا ہے۔ تو حرام زادہ تو یہ خود ہی ہے کہ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا اور بابوں کی کتابوں پہ چلا گیا، وہ حرام زادہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ جس نے میری کتاب چھوڑ دی اور دوسری کتاب پکڑ لی تو وہ تو اللہ کا بندہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہ اپنے آپ کو، یہ خود کو کہہ رہا ہے، مرزا صاحب کو نہیں کہہ رہا۔ مرزا صاحب تو ایک بہت اچھے عالم ہیں، تو ان کو تو یہ کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ اس کو بہت حسد ہے، کیونکہ اس کی دکانیں بند ہونے لگ گئی ہے، اس کی دکانیں بند ہو گئی ہے۔ اور یہ جو بابا ہے نا، یہ جمال الدین قادری، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ تو اس کا جو اخلاق ہے وہ بھی سنتولن نہیں رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ایسے بابوں کے لیے سزائے جہنم ہے۔ تو آپ ان کے ساتھ میں، اگر ان کے ساتھ میں رہو گے تو آپ کی سزا یہی ہوئے گی۔ تو میرے بھائیوں، آپ خود غور کرو نا، فکر کرو کہ آج تک کوئی آدمی قبر سے واپس نکلا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ایسے اس کا جو نبی ہیں ان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ تم قبر کے بیچ میں، قبر میں جا کے اپنے کسی بندے کو بچا لو۔ کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ نبی نے خود کہا ہے کہ میں یہ ایسا اختیار بھی نہیں رکھ سکتا ہوں کہ جو میں کہا نا کہ اے بیٹی فاطمہ تمہیں دنیا میں ہی فائدہ دے سکتا ہوں، وہاں پہ میں تمہارا کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ تو جب نبی نے کہہ دیا کہ میں وہاں پہ کچھ کام، بات تو بابا کی کوئی شے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی قبر پر؟ تو یہ کہاں سے ان کے پاس کوئی پروف ہے؟ کوئی ان کے پاس میں کوئی سند ہے؟ تو یہ کتابیں خود ہی انہوں نے گھڑی ہوئی ہے۔ یہ سب چوریاں کرتے ہیں ادھر سے لے کے، کیونکہ یہ ان کو معلوم ہے کہ جب تک ہم جنتا کو بیوقوف نہیں بنائیں گے، عوام کو بیوقوف نہیں بنائیں گے، ہمارا چندہ خوری تو ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے تو بہت بڑے دشمن ہیں۔ اللہ ان کو ذلیل اور خوار کرے گا، دنیا میں بھی ذلیل اور خوار کرے گا۔ دیکھو ان کا انت کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ دست گرد جو بنتے ہیں نا مسلمان، یہی بناتے ہیں، لڑواتے ہیں کہ جاؤ دیوبندیوں کو مارو، جاؤ وہ دوسرا وہ بولے گا جاؤ بریلیوں کو مارو، اہل حدیث کو مارو، شیعہ کو مارو، سنی کو مارو۔ تو یہ کام ان کا ہی ہے، یہ دہشت گرد ہے، ان کے پیچھے مت پڑو۔ جو قرآن بولتا ہے نا، اللہ کا جو بندہ ہے وہ قرآن کے ساتھ میں، وہ اپنی قرآن کو پکڑ کے رکھے گا۔ اللہ نے کہا کہ یہ قرآن میری رسی ہے، جس نے اور تم اس کو سب مل کے مضبوطی سے پکڑ لو۔ یعنی اللہ نے نہیں کہا کہ ایک بندہ پکڑو، سب مل کے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بانٹنا۔ یہ تو ہمیں فرقوں میں بانٹنا ہے۔ اور یہ مرزا صاحب کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ اگر یہ مرزا صاحب کے پیچھے پڑا تو جہنم ہی ہے، کیونکہ مرزا صاحب تو قرآن سے بولتے ہیں، وہ تو اپنی کتاب سے نہیں بولتے ہیں، وہ تو حدیث سے بولتے ہیں، بخاری حدیث سے بولتے ہیں، ترمذی سے بولتے ہیں، ابو داؤد سے بولتے ہیں، صحیح مسلم سے بولتے ہیں۔ تو انہوں نے تو کوئی ایسا نہیں کیا ہے، وہ تو مسکات سے بتاتے ہیں۔ تو ایک عالم ہے، تو اگر وہ اپنی کتاب سے بولے تو یہ کچھ کہہ سکتا ہے، کیونکہ یہ قرآن سے جب بول رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اگر مسلمانوں کی آنکھ کھل گئی نا تو ان کی وہ چندہ خوری بند ہو جائے گی، کہ ان کے اوپر لعنت ہے کہ یہ کیسے انسان ہے۔ تو ایک تو اس کو اپنے جو اس کی اولاد ہوئے گی اس کو بھی شرم آئے گی کہ میرا باپ ایک چندہ خوری ہے اور پورے عوام کو یہ بہکا رہا ہے، گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو مسلمان بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سنبھل جاؤ۔ اگر اس کے پیچھے چلو گے نا، برباد ہو جاؤ گے، جہنم کے اندر ہی سڑو گے، تمہارا کوئی بھی انت نہیں آئے گا بعد میں۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنی نماز پکڑ لو، نماز قائم کرو، رکوع کرنے والے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والے کے ساتھ سجدہ کرو۔ ہمیشہ یہی دعا پڑھو، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کسی بابے کی ضرورت نہیں ہے کہ اے پروردگار مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما، اور ایسے بابوں پہ لعنت بھیج کہ اے پروردگار ان بابوں کو نیست و نابود کر دے جو ہمارے مسلمانوں کو یہ بہکا رہے ہیں، ان کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اے پروردگار ان کے اوپر لعنت بھیج اور ان کو جہنم میں الٹے منہ ڈالنے کا۔ اور اے پروردگار یہ تیرے احکامات ہے، تو تیری فرمانبرداری تو یہ کرتے ہی نہیں ہے، اور نبی کا حکم یہ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو اپنے بابوں کو ہی نبی سے ملا رہے ہیں۔ کوئی بھی انسان، آج کا جو انسان ہے، چاہے ولی ہو چاہے کوئی ہو، وہ نبی سے اوپر جا ہی نہیں سکتا ہے، نبی کے اوپر جا ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ تو نبی تو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو یہ ولی تو یہ اب ولی ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی بھی سند نہیں ہے، کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے اللہ کے سوا، وہ اللہ کو معلوم ہے۔
کہ یہ ولی ہے نہیں ہے. تم لوگوں نے تو بس اپنا ایک وہ کتابیں کھول لی اور دکانیں کھول لی اور اس کے اندر بیوقوف بنانے لگ گئے عوام کو. کس لیے؟ کہ چندہ خوری کے لیے. تمہارا گھر چلتا، تمہیں جنت سے مطلب ہی نہیں ہے. اگر تمہیں جنت سے مطلب ہوتا تو آپ مرزا صاحب سے کہتے کہ مرزا صاحب آپ نے تو بہت اچھا کام کیا ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ میں، آؤ سب ملو مرزا صاحب کے ساتھ میں مل کر ایک مسلمان بن جاؤ سب. تو ہم بولیں گے کہ یہ بابا بہت اچھا بابا ہے. نہیں تو تم حرام خور بابا ہے. تم تو بولتا ہے نا کتے کا پتر. تم خود ہی بولتے ہو کہ ہم تو گوشت پاک کے چوگٹ کے کتے ہیں. تو کتے تم اچھے بات ہے، تم پھر کتے کی نسل کے ہوں گے تم لوگ. گوشت پاک نے عبد القادر جیلانی تو نہیں کہا کہ اپنے بندوں کے وہ کتے ہیں. تمہیں کتوں سے بہت محبت ہے تو کتوں کو باپ بنا لو. تم تو انسان ہو ہی نہیں. قرآن سے ہٹ کر تم کیا کیا بولتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. کیسے انسان تم مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے. تم کیوں مسلمان کا نام خراب کر رہے ہو؟ تم دہشت گرد کیوں بن رہے ہو؟ کیوں عوام بھولی بھالی عوام کو تم بیوقوف بنا رہے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو. ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور مرزا صاحب کے ہاتھ پہ بیت لے کے آ جاؤ. وہ انسان جس نے اپنی زندگی پوری داؤ پہ لگا دی مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے، اور وہ تو اللہ کی کتاب سے بتا رہا ہے. اللہ نے ان کو حکمت دی ہے، اللہ کی ان پہ رحمت ہے، اللہ ہی ان کی حفاظت کرے گا. تم جیسے کتے لوگ ان کے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اور تم کہتے ہو کہ حرام زادہ تم ہی ہو. تمہارے باپ کو پوچھو شاید تم حرام کا ہی ہوگا. اگر تم اچھا سچا مسلمان ہوتا نا تو مرزا صاحب کو توبہ کر ان سے معافی مانگتا. اور اگر ابھی بھی تمہیں غیرت ہے تو ان سے معافی مانگو کہ میرے سے غلطی ہوگی، میں نے یہ الفاظ کا. جب تک تو یہ معافی نہیں مانگے گا تو اسلام سے خارج ہے، اور تم اسلام سے خارج ہے اور اللہ کی تم پہ لعنت ہے اور پوری عوام کی لعنت ہے. جو معصوم عوام کو تم بکارا نا اس کی بھی لعنت ہے، وہ لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. تو تم ایسا حرام کا کھا رہا ہے اور تم اللہ کی کتاب سے دور ہے، اللہ کی حدیث سے دور ہے، محبوب سے دور ہے، اللہ کے محبوب سے دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو تم کون سا مسلمان ہے؟ ہر چیز تم کوئی بھی قرآن کی آیت ہے تو سیدھا بابا کے اوپر فٹ کرتا ہے. وہ بابا کے اوپر نہیں ہوئے گا. اللہ کی کتاب اللہ کی آیتیں کو جھٹلائے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو اگر پھر بھی تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم کیا کر رہا ہے. ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ. اور میرے مسلمان بھائیوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس کو آپ ہر مسلمان کے پاس میں پھیلاؤ اور ہر جگہ پھیلاؤ اور اپنا جو ایمان ہے اس کو تازہ کرو اور نماز کو قائم کرو. نماز پڑھو، کچھ بھی ہو جائے، رات آندھی آئے یا طوفان ہے، کہ میری نماز مجھے نہیں چھوڑنی ہے. تو بھائیو، سب مسلمان بھائی ہمیں سب مل کر رہنا ہے. ہمیں کوئی فرقوں میں نہیں بٹنا ہے. ہم سب ایک مسلمان ہیں، قرآن کے ساتھ ہیں ہم لوگ. اللہ حافظ.